آج 12 ربیع الاول کی وہ مبارک رات اور وہ مبارک دن آ چکا ہے جس رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آج کی رات یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول کی رات دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا، پھر جو معجزہ ہوگا خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ یاد رکھے گا یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو آج 12 ربیع الاول کی مبارک رات اور مبارک دن یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ جو لوگ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، جو لوگ ربیع الاول کی پہلی جمعۃ المبارکہ، دوسری جمعۃ المبارکہ کے دن اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، ان کے پاس آج موقع ہے۔ آج یہ 3 کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی پورے سال کے دن بھر جائے گی، زندگی میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ ہوں یا میں، آج ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر میں اتنا مال دولت ہو، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکے۔ ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگے وہ عطا فرما دے۔ تو آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ۔ بہت سے لوگوں نے غربت میں گزارا۔ اس مہینے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹپ ہو جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں پریشانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، لیکن سفر کا مہینہ ختم ہوتے ہی جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف بہار آ جاتی ہے، قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 12 ربیع الاول کے رات یہ 3 کام کر لو۔ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں رزاق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس ذات کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو آج 12 ربیع الاول کی رات باوضو مصلی پر بیٹھے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اپنا مقدمہ اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اور پھر اللہ سے ضد کر کے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرا یقین کریں اللہ وہ ذات ہے جب دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جب دینے پر آتا ہے تو شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بیٹھے بیٹھے مال کر دیتا ہے۔ آج وہ بیٹے جو بے روزگار ہیں اور وہ بیٹیاں جن کے شوہر بے روزگار ہیں، جن کے بھائی بے روزگار ہیں، جن کے بیٹے بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ رزق اور دولت کے لیے یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی رات کے حوالے سے یہ مجرب وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے ذکر اذکار کرو، جتنا ہو سکے اپنے حبیب کو یاد کرو، اس محبوب کی یاد کرو جس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ اللہ کے حبیب کو راضی کرو، اللہ خود راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کے مہینے میں راضی کرنے کے لیے آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ آپ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہمارے آنسو نہیں نکلتے، ہم سے گڑ گڑایا نہیں جاتا۔ آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، جب تک سامنے والے کو یقین نہیں آ جاتا تب تک ہم آنکھوں میں آنسو رکھتے ہیں، وہ بھی چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، لیکن یہ تو وہ رب ہے جو خزانوں کا مالک ہے۔ یہاں پر 50,000 20,000 10,000 لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو خزانوں کی بات ہو رہی ہے۔
اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کی مبارک رات۔ اللہ سے اپنے باتوں کو منوانے کا یہی وقت ہے، یہی مہینہ ہے، یہی دن ہے۔ آج اللہ سے اپنے پسند کا نصیب تقدیر لکھوانے کا۔ وہ بہنیں، وہ بھائی جو ابھی تک ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ آج یہ 3 کام کر کے، 3 اعمال پڑھ کر اللہ کو راضی کر لے۔ یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے؟ آپ 1 اور سال پریشانی میں گزاریں، مصیبتوں میں گزاریں، قرض کے دلدلے میں گزاریں؟ کیا آپ کے پاس 1 اور سال ہے؟ آپ محتاجی میں گزاریں، لوگوں کی تانے سن کر گزاریں۔ اگر آپ اپنا کاروبار چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، بے اولادی سے بچنا چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تو آج ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا خاص الخاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے سے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول کی پوری رات، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے پہلے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی سب سے افضل برکت والا درود ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، پھر آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے پہلے آپ نیت کر لیں تاکہ آپ دل ہی دل میں جو مانگو وظیفہ پڑھتے دوران ان فرشتوں اللہ کے غیبی مدد لے کر آئے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے۔ آج جس کو جو چاہے مانگ لو، جتنا چاہے مانگ لو۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، آپ اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشانی کر رہا ہے، تو آپ یہ نیت کر لیں میرا سارا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سب سے افضل نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے جو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ اکرام نے تحقیق کی، تمام ناموں کا ذکر کیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے ہی دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام رسولوں کے سردار کا مہینہ ہے، آج کی رات بھی تمام راتوں کے سردار رات ہے، اور دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہے، اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔
اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا پھر اللہ سے مانگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندوں پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگیں گے مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آج آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کو راضی کر چکے، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک ایسی قرآنی صورت بتانے جا رہا ہوں جو دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ آج میں اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اللہ کی یہ صورت اتنی لاڈلی ہے، اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھنا لازمی قرار دیا ہے۔ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مانی ہی نہیں جاتی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں شکر بھی ہے، صبر کی تلقین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، جس میں اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص راز بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دوستوں، جن کے حاجات، جن کے خواہشات ابھی تک نامکمل ہیں، وہ آج 12 ربیع الاول کی رات یا دن کو یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھے کہ یہ کون ہے جو اتنی محبت کے ساتھ، اتنی خلوص کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس دوران اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا، خوبصورتی سے پڑھنا، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر استغفار کو پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھ کر جس کے گناہوں کو توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ میں یا کوئی بھی جب ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھتا ہے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے 3 اعمال اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اسی تعداد میں پڑھنے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سچی توبہ کرنی ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب سے مانگنا ہے۔ اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ جو مانگو گے انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر میں فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔